بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواہش نفس کی پیروی بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے اور ضبط و برداشت کی قوت غلاموں کو منصب شاہی تک پہنچا دیتی ہے۔ جس نے گناہوں کو چھوڑا اس کا دل نرم و گداز ہو جاتا ہے، اور جو حرام سے بچے اور اس کے حلال کھائے اس کی فکر میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم عالم با عمل کی ہمنشینی اختیار کرو اور حکمت کی باتیں غور سے سنو، اس لیے کہ اللہ تعالی مردہ دلوں کو حکمت سے اس طرح زندگی بخشتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش سے شاداب کرتا ہے۔ زبان کو شکایتوں سے روکو، خوشی و شادمانی کی زندگی حاصل ہوگی۔ اسراف اس کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے۔ محبت کرنے والے شیشوں کی گھروں میں رہتے ہیں جہاں اندر سے تو کچھ نظر نہیں آتا مگر باہر والے اندر سب دیکھ لیتے ہیں۔ عقل کی تکمیل دو باتوں پر عمل کرنے سے ہوتی ہے: رضا الہی کا حصول، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا۔ اپنی کوتاہی اور غلطی کو مان لینے والا ہمیشہ ہر دل عزیز اور لوگوں کی نگاہوں میں لائق تحسین رہتا ہے۔ تین چیزوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی: دولت تمنا سے، جوانی خضاب سے، تندرستی صرف دواؤں سے۔ کامیاب اشخاص کی پیروی کرنے سے آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ مخالفت نفس تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ بدن کی سلامتی کم کھانے اور روح کی سلامتی ترک گناہ اور دین کی سلامتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ اگر کوئی تمہارا عیب ظاہر کرے تو دیکھو کہ وہ عیب تم میں پایا جاتا ہے تو اس سے باز آ جاؤ، اور عیب ظاہر کرنے والے سے کہو کہ تم نے مجھ پر کرم کیا کہ میرا عیب مجھ کو بتا دیا۔ ہر اس بات سے یک لخت پرہیز ہونا چاہیے جس سے انسان کے دل میں کسی طرح کی اخلاقی گراوٹ کا شائبہ بھی گزرے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، مگر یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم اس کی ایک بھی نہیں مانتے۔ انسان کی خوش قسمتی دین و ایمان کی حفاظت اور آخرت کے لیے اعمال خیر انجام دینے میں ہے۔ جو شخص اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ معراج انسانی سے گرا ہوا ہے۔ دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاذ کا احترام کیا۔ استاذ کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے۔ استاذ ہی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر تم علم و فضل میں ان سے آگے نکل جاؤ، لیکن پھر بھی ان کا رتبہ کم نہیں ہوگا۔ شہرت اور ناموری کی خواہش معمولی ذہن رکھنے والوں کی ایک کھلی ہوئی کمزوری ہے، اور بڑے ذہن رکھنے والوں کی پوشیدہ کمزوری۔ کسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بیوقوف سنتا نہیں اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ حسن سیرت
برائی سے پرہیز کرنے کا نام نہیں بلکہ ذہن میں برائی کے ارتکاب کی خواہش نہ پیدا ہونے کا نام ہے۔ خاموش اور کم گو آدمی کا ہر جگہ استقبال ہوتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اپنے دلوں کو عداوت اور نفرت کے جذبات سے پاک کرو اور محبت کا مسکن بناؤ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ دولت ہے جس سے ایمان کی بقا اور اسلام کا وقار قائم ہے۔ صحن چمن میں اسی کی بہاریں ہیں۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ اپنے نفس کی عیاریوں سے ہوشیار اور اس کی دھوکہ بازیوں سے بے خوف نہ ہو، کیونکہ نفس کی خباثت 70 شیطانوں کی خباثت سے زیادہ ہے۔ ایمان کی سلامتی کے بعد تقوی اور پرہیزگاری ہی اصل جوہر اور نجات آخرت کا ذریعہ ہے۔ انسانوں میں متقی لوگوں کا درجہ ہی سب سے اونچا اور بلند ہے۔ طالب آخرت سخت آزمایا جاتا ہے اور اسے شدید محنت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی مصائب بھی دنیا میں زیادہ درپیش ہوں گے۔ صبر ایک کڑوی دوا ہے اور ایک ناخوشگوار شربت، لیکن نہایت بابرکت اور ہر طرح کی منفعت کا سبب اور ذریعہ ہے جو کہ جملہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اس کو دنیا میں گناہوں اور گناہوں کے برے نتائج سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ آخرت میں گناہوں کے وبال سے بچ جاتا ہے۔ صبر کے طفیل انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت اور عزت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ریاکاری اور دکھاوے کے میل کچیل سے اعمال کو پاک و صاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکار کو ناکام و نامراد کرتا ہے اور اس کی کوشش اور مشقت کو بیکار کر دیتا ہے۔ ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ جب تک صاحب اخلاص ریا کی برائی سے واقف نہ ہو، اخلاص کی اچھائی کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔